بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، پیکر علم و حکمت، سراپا عشق و محبت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ 14ویں صدی ہجری کے امام ہیں۔ آپ 14ویں صدی کے امام ہیں، آسمان علم پر 14ویں کے چاند کی طرح چمکے ہیں۔ 14ویں صدی کے امام آسمان علم پہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے، اور آپ نے علم و حکمت اور عشق و محبت دونوں کی کرنوں سے آپ نے پوری دنیا کو منور فرمایا ہے، اور ہر اینگل سے، ہر زاویے سے، ہر شعبہ علم سے علم کا آپ کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ علم اور آپ لازم و ملزوم ہیں، جس طرح عشق اور آپ لازم و ملزوم ہیں۔ علم و عشق دونوں کو امام احمد رضا کی ذات سے جدا کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ہمارے اس سب کانٹیننٹ میں، بر صغیر پاک و ہند میں، جب بھی علم سے متعلق یا عشق و محبت سے متعلق شخصیات پہ بات کی جائے گی تو وہ فہرست کبھی امام احمد رضا کے ذکر کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتی، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ ہی کا آئے گا۔ اور علم کا کوئی گوشہ ہو، ہر گوشے پہ آپ کی دسترس کمال کی تھی، اور خاص دینیات کے اندر اگر دیکھیں، جس کے متعلق آپ کا سوال ہے قرآن کے ترجمے اور تفسیر کے حوالے سے، تو دیکھیں جو جب تک قرآنیات پہ عبور حاصل نہیں ہوگا وہ کما حقہ عالم بن ہی نہیں سکتا۔ تو قرآنیات پہ دسترس ہونا، قرآن فہمی میں مہارت ہونا، درک ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو جتنا قرآن فہمی عروج پہ ہوگی اتنا ہی اس کا دینی اور علمی مقام عروج پر ہوگا۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ بر صغیر پاک و ہند کے بڑے بڑے حضرتوں نے مل کر جن کو اعلیٰ حضرت تسلیم کر لیا، تو ان کی قرآن فہمی کا اور قرآنیات پہ مہارت کا، عبور کا عالم کیا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں ذرا کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، جو آپ کا ترجمہ قرآن ہے، سبحان اللہ، یہ اردو تراجم قرآن میں شاہکار ہے، ماسٹر پیس ہے۔ اب تک جتنے تراجم قرآن اردو زبان میں ہوئے سب کو ایک طرف رکھیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کے ترجمہ قرآن کو ایک طرف رکھیں تو وہ اکیلا پلڑا جو ہے یہ والا بھاری ہو جائے گا۔ اس کی وجہ ایک تو ان کا علمی مقام اور دوسرا ان کا عشق و محبت۔ تو یہ جو علم اور عشق کا امتزاج ہے، ان دونوں چیزوں نے مل کر وہ بات اس کے اندر پیدا کر دی ہے جو اور ہمیں کہیں نظر نہیں آتی، کہ کہیں علم زیادہ نظر آتا ہے لیکن عشق کا معاملہ کمزور ہے، کہیں عشق کا معاملہ زیادہ ہے لیکن علم کا معاملہ کمزور ہے۔ یہاں دونوں درجہ کمال پر ہیں، علم بھی عشق بھی، دونوں جو ہے لہریں، دونوں بحر جو ہے وہ آ کے یہاں جمع ہو گئے ہیں۔ آپ مجمع البحرین ہیں، علم کا سمندر اور عشق کا سمندر دونوں آ کے جمع ہو گئے آپ کے اندر، آپ کے سینہ مبارکہ کے اندر۔ اب جب ترجمے کو ہم دیکھتے ہیں تو چند موٹی موٹی خوبیوں پہ میں روشنی ڈال دیتا ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ تو خود پورا عنوان ہی جو ایک پورے موضوع ہے، خود ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، پورے ایک پروگرام کا بلکہ ایک سیریز کا متقاضی ہے، لیکن ہم جو ہے وقت کی قلت کو مد نظر رکھ کر، جی بالکل پی ایچ ڈیز ہوئی ہیں اور آگے مزید بھی امکانات باقی ہیں۔ تو آپ اس پہ دیکھیں، کنز الایمان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک اس کے اندر خوبی یہ نظر آتی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ نے ترجمے کی روح کو سمجھا ہے، کہ دیکھیں ترجمہ کیا کس کے لیے جاتا ہے؟ ترجمہ علماء کے لیے نہیں کیا جاتا، ترجمہ کیا جاتا ہے عوام کے لیے۔ تو جب ایک زبان سے دوسری زبان میں آپ منتقل کرتے ہیں الفاظ کو، معانی کو الفاظ کے دوسری زبان کے، تو اگر آپ ایز اٹ از من و ان وہ لفظ رکھ دیں گے تو جو عام قاری ہے وہ سینکڑوں جگہ تشویش کا شکار ہوگا۔ تو آپ نے ترجمہ کیا تھا اسے سمجھانے کے لیے، نہ کہ اسے تشویش میں مبتلا کرنے کے لیے۔ ایسا ہوا ہے، کئی مترجمین نے یہی انداز اختیار کیا کہ انہوں نے ایز اٹ از من و ان، ذہن میں خود سوالات پیدا ہوگا کہ ایسا کیسے ممکن؟ بالکل من و ان، انہوں نے جو عربی کا لفظ تھا اس کا جو لغوی ترجمہ تھا، لغت اٹھائی، اس میں دیکھا اور ایز اٹ از نقل کر دیا، بغیر یہ دیکھے کہ اس کا عربی زبان کے اندر مفہوم کتنا وسیع ہے، اور یہ جو ہمارا اردو کا لفظ ہے یہ اس کے مفہوم کو ادا کر پا رہا یا نہیں کر پا رہا۔ دوسرا، عربی محاورے میں، عربی عرف میں اس کی حیثیت کیا ہے، اور ہمارے عرف میں، ہمارے محاورے میں اس کی
حیثیت کیا ہے، اس کی زد جو ہے کہاں کہاں پڑے گی، اس سے اگلے کس کس طرح جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے، معترضین اور معاندین بھی، اور جو ہمارے اپنے لوگ ہیں، عوام ہیں، وہ اس سے کس کس طرح گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو امام محمد رضا نباز تھے، آپ ان چیزوں کو سمجھتے تھے، آپ روح کو سمجھتے تھے، اس لیے آپ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر ترجمہ تو کیا ہے، لیکن ترجمے سے زیادہ یہ ترجمانی ہے۔ آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ترجمانی ہو، اور اس انداز پہ ترجمانی ہو کہ کوئی انگلی رکھنے کی جگہ نہ ہو، کوئی انگشت نمائی نہ کر سکے، نہ اپنا پڑھنے والا بہکے اور نہ کوئی غیر پڑھنے والا اعتراض کر سکے، اسے کوئی گنجائش ملے۔ آپ نے یہ گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ تو سب سے پہلے آپ نے ناموس الوہیت کا لحاظ رکھا، پاس رکھا، جہاں جہاں ایسی آیات ہیں، ایسے کلمات ہیں کہ جن کے معنی اور مفہوم اگر ایز اٹ از اردو لغت کے اعتبار سے کر دیے جائیں تو شان الوہیت پہ زد پڑتی ہے، آپ نے ان کا لحاظ رکھا۔ ایک دو کو میں بطور مثال بیان کر دیتا ہوں، جیسا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب مکر جو ہے عربی زبان کے اندر تو ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، لیکن ہمارے اردو کے اندر مکر جو ہے ہمیشہ منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی اسے ایز اٹ از ترجمہ کر دے جیسا کہ دیگر مترجمین نے کیا، تو اس کا اثر جو ہے پڑھنے والے پہ یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے وہ مکر کرتا ہے۔ ہمارے دیکھیں لفظ مکار کیسے، تو لفظ مکار کتنا معیوب ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے دیکھیں یہاں کیسا ترجمہ فرمایا، بہترین۔ آپ نے فرمایا مکر کیا کافروں نے اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ کے لیے خفیہ تدبیر کا جو لفظ استعمال کیا، اس کے حسن کو بھی برقرار رکھا۔ اسی طرح جو قرآن میں دوسری جگہ ہے نسوا اللہ فناسیہم، وہ اللہ کو، مترجمین نے ترجمہ کیا کیا، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ اب حالانکہ اللہ نسیان سے پاک ہے، یہاں حقیقی لغوی معنی مراد نہیں بلکہ اس کا لازمی معنی مراد ہے، یعنی چھوڑنا، تعلق توڑنا۔ تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کیا، وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا، یعنی انہوں نے اللہ کی یاد کو چھوڑ دیا، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے اپنی رضا اور خوشنودی کا تعلق ان سے توڑ دیا، چھوڑ دیا۔ اسی طرح آپ نے ناموس رسالت کا بھی پاس کیا، صرف ایک آیت بطور مثال وہ بھی پیش کر دیتا ہوں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اب اگر ضالًا کا یہاں لغوی مطلب ایز اٹ از کر دیا جائے تو اس سے کتنی گمراہی پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ، بہترین ترجمہ فرمایا، اور محبوب تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ تو یہ آپ نے ادب کا، محبت کا، تعظیم کا، تکریم کا عملی طور پہ بھی لحاظ رکھا، اور اعتراضات کو بھی کلا کما اس کا کرنے کے لیے یہ انداز رکھتا ہے۔